the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو تمام تعریفیں میرے پروردگار کے لیے ہیں، جو دونوں جہاں کا مالک ہے۔ ویلکم وظیفہ فور روحانی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ یہاں پر اکثر چھوٹے چھوٹے وظیفے اور عمل بتائے جاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب کو خوش و آباد رکھے اور آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ذی الحج کا مہینہ اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ آگے محرم الحرام اسلامی مہینہ ہے، جس سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، وہ شروع ہونے والا ہے۔ محرم کے بڑے فضائل آئے ہیں، ماشاءاللہ آپ جانتے ہوں گے بہت سے فضائل ہیں، جیسے قرآن مجید کے اندر بھی اس کو محترم مہینہ کہا گیا ہے۔ اس کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 روزے رکھنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا کیونکہ یہود نصار عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم 9ویں اور 10ویں کا یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھا کرو، تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو، تو یہ سنت ہے۔ اس کے بڑے فضائل آئے ہیں، بڑے بڑے علماء سے آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ ایسا مہینہ ہے، اس کے اندر ہمارا ابا جان حضرت آدم علیہ السلام 10 محرم کو زمین کے اوپر اترے۔ اللہ رب العزت نے جب آپ کو جنت سے زمین پر اتارا تھا، تب 10 محرم کا دن تھا۔ بہت ہی زیادہ فضائل ہیں کہ اگر تفصیلات میں جائیں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے جو میرا مقصد ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ اس محرم کے جس طرح فضائل ہیں، اسی طرح کچھ ایسے کام ہیں، عمل ہے، اس کی برکات سے اگر وہ انسان کر لے، بہت زیادہ اس کی حاجات ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور جو ایسے وظائف جو اللہ رب العزت کے اس میں گرامی ہوں، جس کے اندر اللہ کے نام کے اندر تو ویسے بہت برکات ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، وہ انسان کر لے تو انسان کی بڑی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح ایک وظیفہ ہم آج آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ وظیفے کی تفصیل بتانے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح آج بھی چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ وظیفہ فور روحانی علاج کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ تو وظیفہ یہ ہے، یہ وظیفہ محرم کے چاند کے متعلق ہے۔ جب آپ محرم کا چاند دیکھ لیں تو اس وقت یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ تو کوئی بھی دعا ہو تو اس کے اول و آخر درود شریف پڑھ لیا جائے تو وہ دعا جلد قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایسی دعا جس کے اول و آخر درود شریف نہ ہو، وہ درمیان میں لٹکتی رہتی ہے،
اٹک جاتی ہے وہ قبول بہت دیر سے ہوتی ہے یا قبول ہوتی نہیں۔ تو درود شریف پڑھنا ہر دعا کے اول و آخر میں ضروری ہے، تو یہ بھی ایک دعا ہے۔ تو 11 بار درود شریف پڑھ لیں گے اور توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور ساتھ میں ایک تسبیح لے لیں۔ اور سورۃ اخلاص کے اندر آتا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، یہ تقریباً 313 بار آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جتنی ضروریات ہیں یہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ اگر رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ مالی پریشانی ہے تو اللہ پاک مال کے اندر برکت دیں گے۔ یا کوئی نوکری کا مسئلہ ہے، کوئی جاب کا مسئلہ ہے، جاب نہیں مل رہی، تو انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے نوکری مل جائے گی، آپ کا رزق وسیع ہو جائے گا، عمر کے اندر برکتیں ڈالیں گے۔ حادثات ہیں، بیماریاں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں اللہ پاک وہ دور فرما لیں گے۔ امید ہے اس پر آپ عمل کریں گے اور اللہ پاک کی حفاظت میں رہیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرا چینل وظیفہ فور روحانی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور میرے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔